دیکھیے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 230/4 کے اندر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، 160/9 کے اندر سنن ابی داؤد میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانت علینا رعایت الابل، کہ ہمارے ذمے میں اونٹ چرانے کا کام تھا، ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا۔ تو کیا ہوا، کہتے ہیں کہ فجاءت نوبتی فروحتها باشق، میری باری آئی تو میں اونٹوں کو شام تک چرایا اور پھر واپس لایا، واپس لا کر کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا۔ دیکھیے غور سے باتوں کو سنیے، ہمارے لیے بہت فائدے کی باتیں ہیں۔ اونٹ چرا کر کے آئے اور کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَأَدْرَكْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائماً، میں نے دیکھا پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں۔ میں اونٹوں کو چرا کر کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ کو کس حالت پر پایا کہ آپ حدیث سنا رہے ہیں، لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، اور بہت کچھ باتیں بولے تھے۔ مجھ کو جو سننے میں بات آئی، آپ یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ما من مسلم یتوضا فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو جو باتیں ملی سننے میں، وہ ان میں سے یہ بات تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کوئی بھی مسلمان وضو کرتا ہے، بہترین سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، بالکل توجہ کے ساتھ، چہرہ اور دل کے توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ابھی وہ سن ہی رہے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنے نا، تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما اجود ھذہ، کتنی عمدہ بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، عمدہ تو ہے یہ، بہت اچھی بات ہے کہ بندہ وضو بنائے، بہترین سے 2 رکعت نماز پڑھے بالکل توجہ کے ساتھ، تو جنت واجب ہو جاتی ہے، معمولی بات ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ما اجود ھذہ، یہ کتنی عمدہ بات ہے، کتنی عمدہ بات ہے، عمدہ بولے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ، جیسے میں نے کہا کہ کتنی عمدہ بات ہے، واہ کتنی عمدہ بات ہے، تو میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، تم تو ابھی آئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو بات کہی ہے یہ اس سے عمدہ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بات کہی ہے، ہم لوگوں نے جو سنا ہے، تم جو ابھی سنے اس سے عمدہ بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنظرت فإذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا تو وہ جو کہنے والے تھے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ باتوں کو غور سے سمجھیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انی قد رأیتک جئت آنفا، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آئے، تم کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آئے، سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے پہلے بات کہی ہے، جو اس بات سے بھی عمدہ ہے، وہ کیا ہے میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منکم من احد یتوضا، تم میں سے جو بھی آدمی وضو کرتا ہے فیبلغ، اور مکمل اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، تو ثم یقول، اور پھر وضو کے بعد یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ بھی کہہ سکتے ہیں، عبد اللہ ورسولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آدمی یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
ان محمدن یا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جو اس دعا کو پڑھتا ہے، الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا۔ اس حدیث پر غور کیجیے، بہت کچھ ہم کو سیکھنے کی بات ہے اس میں۔ ہم لوگ دیکھیے ہر ایک کا ارادہ ہے کہ جنت میں جائیں، جنت میں جائیں، جنت میں جائیں۔ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کوئی بھی دنیا میں ایسا مسلمان تو نہیں ہے جو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، سب کی خواہش ہے۔ لیکن جنت کے راستے کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول نے اتنا آسان بتلا دیا ہے، آدمی دھیان نہیں دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ وضو بہترین سے کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے توجہ کے ساتھ تو جنت واجب ہو جاتی ہے، معمولی بات ہے۔ 2 رکعت سے بہترین سے وضو کریں گے اور وضو کے بعد دعا پڑھیں گے تو جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن کتنے ہم لوگ ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تک وضو کے بعد کی دعا معلوم نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور وضو کے بعد اتنی سی دعا ہے، بس اتنی سی دعا ہے اور اتنا بڑا ثواب کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ سبق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوٹی ہو چاہے کیسی بھی ہو، وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ غور کیجئے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو علم سیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑا شوق تھا کہ وہ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہیں، آئے تو گھر میں نہیں بیٹھے، گھر میں نہیں بیٹھے، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کام دھام رہتا ہے، لیکن یہ خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیے، علم بہت اشرف ہے، بہت فضیلت والی چیز ہے، اس کے لیے اپنا سب سے اہم اور قیمتی وقت دینا پڑے گا۔ یہ خالی وقت، بچا ہوا وقت میں سیکھنے کا کام نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، اچھا کچھ وقت بچ جائے گا تو کچھ پڑھ لیں گے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچا ہوا یعنی جو وقت میرا بیکار ہے اس وقت میں سیکھوں گا، یہ بیکار چیز نہیں ہے بھائی، یہ جنت میں جانے والی چیز ہے۔ تو سب سے قیمتی وقت دینا پڑے گا، سب سے قیمتی وقت دینا پڑے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے۔ اب سوچئے اس مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے، پہلے سے موجود تھے۔ ایک بات اس سے غور کیجئے اس حدیث پر تو ایک بات معلوم ہوگی کہ علمی مجلس میں پیچھے رہنے والے کو بہت بہت فائدوں سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی جو بات بتلائے وہ ابھی جو تم نے سنا اس سے بہت عمدہ ہے۔ کیا معلوم ہوا، علمی مجلس میں دیر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو سنے اس سے بڑی بڑی چیزیں آپ سے ختم ہو گئی، اور جو آدمی علمی مجلس ہی سے دور رہتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ علمی مجلس میں صرف دیر کرنے سے نقصان ہی ہوگا کہ جو سنے اس سے بہتر چیز چھوٹ گئی، اور جو آدمی علمی مجلس ہی سے دور رہتا ہے وہ کتنا اندھیرے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اونٹ چرائے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ کئی صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے، اونٹ جن کے تھے جمع ہو جاتے تھے اور باری لگاتے تھے کہ یہ سب میں ہم لوگ کے اونٹ ہیں، ایک دن تم دیکھو، ایک دن تم دیکھو، ایک دن تم دیکھو، اور ہم لوگ سب کام دھام میں اپنا لگے رہیں گے۔ سب باری لگا لیتے تھے کہ مان لیجیے 5-6 آدمی ملے اور سارے اونٹ کو جمع کیا،
اور ایک آدمی کو کہہ دیے کہ آج تمہاری باری ہے، ہم لوگ سب اپنا کام دھام دیکھیں گے، جو ضرورت کے کام ہے سب کام دھام کرتے تھے، اور جن کی باری ہے وہ اپنا لا کر کے پھر دوسرے کی باری لگتی ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت باری لگی، اور صدقات خیرات کے اونٹ بیت المال میں ہوتے تھے تو بھی ان کو بھی چرانا پڑتا تھا۔ ایک بات معلوم ہوئی کہ ایمان ہے اور اونٹ بھی چرا رہے ہیں تو یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ ایمان ہے، اونٹ چرا رہے ہیں، بکری چرا رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں، ہدایت پر ہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایمان نہیں ہے اور ہوائی جہاز چلا رہے ہیں نا تو بھی کوئی خیر کی بات نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان ہے اور اونٹ بھی چلا رہے ہیں تو یہ عیب کی بات بالکل نہیں۔ ہدایت سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ عیب کی بات ہی نہیں۔ چھوٹا موٹا کام بھی ہو لیکن آپ ہدایت پر ہیں، ایمان پر ہیں، علم کو شوق ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے اور ہوائی جہاز چلا رہے ہیں نا تو اس دنیا کے سب سے ذلیل آدمی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے اگر ایمان نہیں ہے تو۔ یہ سب دھیان دینا چاہیے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بڑا کام کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال جس میں جنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی مثال ہے کہ ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کو وضو کے بعد کی دعا معلوم ہے کہ نہیں۔ ہم اپنے بارے میں سب کو جانتے ہیں کہ ہم کو وضو کے بعد کی دعا معلوم ہے کہ نہیں اور پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ نہیں پڑھتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب سے محروم ہو گئے۔ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں اور ہم اسے اندھیرے میں ہیں، ہم اسے اندھیرے میں ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ واہ کتنی عمدہ بات ہے، یہ کیوں کہا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات میں کہ جو آدمی وضو بناتا ہے بہترین طریقے سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، عمل بہت آسان ہے اور فائدہ بہت ہے۔ اسی وجہ سے وہ خوشی سے بولے واہ کتنی عمدہ بات ہے۔ تو ہم کو جب ایسی باتیں آئے تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس بات سے خوش ہو رہے ہیں اور کس بات سے خوش نہیں ہو رہے ہیں، کس بات سے خوش ہونا چاہیے، کس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے، ہم کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جنت کی بات آ گئی، خوشخبری ہے یہ، کیونکہ عمل بہت تھوڑا سا ہے اور اس کا انعام جنت ہے، اس کا انعام جنت ہے۔ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، کتنوں کیسا بھی ہو۔ اور یہ اس کا تعلق مال سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، بہت طاقت سے نہیں ہے، کچھ سے نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے وضو بنا کر کے، اور کوئی بھی آدمی یہ کر سکتا ہے، یہ وضو کی دعا پڑھ سکتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولیں گے۔ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ علمی مجلس میں اگر کوئی چھوٹ گیا تو دیکھیے صحابہ کرام کا شوق دیکھیے کہ فوراً بتلاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ کہا ہے، اس سے پہلے یہ کہا ہے، تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے، اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت ہے تبھی تو واجب ہوگی، جنت ہے۔ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ ایک حدیث یا ایک عمل لوگ کرتے ہیں، وضو بنانے کے بعد دعا جب پڑھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور انگلی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، ایسے انگلی اٹھا کر کے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں۔ یہ معاشرے میں عام ہے۔ یاد رکھیے جس حدیث کو ذریعہ بناتے ہیں دلیل کے طور پر وہ حدیث ہی ضعیف ہے، وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 170 میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے اس کو ضعیف کہا، مسند احمد کے اندر بھی ہے، تو یہ ضعیف ہے۔
گرچہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ ضعیف حدیث پر ہے، اسی وجہ سے عمل کرنے کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اس پر ہم کو دھیان دینا چاہیے اور علم کا شوق ہم کو رکھنا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام کام دھام کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتے تھے کچھ سیکھنے کے لیے، ہم کو ایک دن نہیں زندگی بھر یہی مزاج بنانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ حدیث صحیح سے سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔